بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 85 میں حیض میں قاعدہ امکان پر گفتگو ہوگی۔ اس درس میں خون حیض میں قاعدہ امکان کا مفہوم اور معنی بیان کیا جائے گا، اور امکان کی انواع اور اقسام اور اس کی جو مختلف صورتیں ہیں، اور امکان کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کی دلیلوں پر بھی گفتگو ہوگی، اور ایک متعلقہ مسئلہ پر بھی تحقیق پیش کی جائے گی۔ خون حیض کے امکان کا جو حکم ہوتا ہے اس کے بارے میں عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَتَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ أَيِ الدَّمِ حَيْضًا بِحَسَبِ حَالِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَكُونَ بَالِغَةً غَيْرَ يَائِسَةٍ وَمُدَّتِهِ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ 3 وَلَا يَزِيدَ عَنْ 10 وَدَوَامِهِ كَطَوَالِ 3 وَوَصْفِهِ كَالْقَوِيِّ مَعَ التَّمْيِيزِ وَمَحَلِّهِ كَالْجَانِبِ إِنْ اعْتَبَرْنَاهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ حُكِمَ بِهِ۔ جب ممکن ہو کونہ ای دم خون کا ہونا، حیض یعنی جب خون کا حیض ہونا ممکن ہو، حکم بہی تو اس کے حیض ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ کس لحاظ سے اس کا حیض ہونا ممکن ہو؟ بحسب حال المرأۃ، اس عورت کی حالت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، بأن تکون بالغۃ غیر یائسۃ، یعنی وہ بالغ ہو، 9 قمری سال اس کے مکمل ہو چکے ہوں، غیر یائسۃ، اور حد یأس کو نہ پہنچی ہو کہ جو 50 یا 60 سال تھی۔ اب اگر ایک خون وہ اس عمر سے پہلے یا ان کے بعد میں دیکھتی ہے تو پھر اس کا اصلاً حیض ہونا ممکن نہیں ہے جو بلوغ سے پہلے دیکھے، یا یأس کے بعد دیکھے تو اس کا اصلاً ایام ماہواری میں سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آیا یہ خون امکان رکھتا ہے کہ اس کو ایام حیض میں شمار کیا جائے یا نہیں، تو سب سے پہلے اس کی عمر کو دیکھا جائے گا۔ وَمُدَّتِهِ، اور خون حیض کی مدت کو دیکھا جائے، اس لحاظ سے بھی وہ حیض ہونے کا امکان اس میں ہونا چاہیے۔ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ 3 وَلَا يَزِيدَ عَنْ 10، یعنی وہ 3 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خون وہ دیکھتی ہے لیکن 3 دن سے کم ہو تو اس کو ہرگز حیض شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کا خون حیض ہونا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَ عَنْ 10، اور خون حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو 10 دن سے زیادہ جو ہوگا وہ ہرگز حیض میں شمار نہیں ہوگا۔ وَدَوَامِهِ كَطَوَالِ 3، اور خون حیض 3 دن تک پے در پے اور مسلسل ہونا چاہیے، تو اس لحاظ سے بھی اس میں امکان پایا جائے۔ اگر وہ 3 دن تو ہے لیکن مسلسل اور پے در پے نہیں ہے تو پھر بھی اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وَوَصْفِهِ، یعنی خون کی علامات اور صفات جو بیان کی تھی اس کے لحاظ سے بھی اس کو ممکن ہو کہ ہم حیض شمار کر سکیں۔ کالقوی مع التمییز، یعنی خون صفت کے اعتبار سے کیا ہو،
خون حیض شمار ہو سکتا ہو، جیسے قوی ہونا اور اس میں تمیز پائی جائے، یعنی اس میں امتیاز پایا جائے، اس کی دونوں حالتیں کیا ہوں، ممتاز ہوں ایک دوسرے سے۔ خون قوی خون حیض کو کہتے ہیں، جبکہ خون ضعیف اور خون بارد یا وہ جو اس کی علامات پہلے بیان ہوئی تھی وہ استحاضہ وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ وَمَحَلِّهِ كَالْجَانِبِ إِنْ اعْتَبَرْنَاهُ، اور خون کے محل و مقام کے اعتبار سے کہ کس جانب سے وہ خارج ہوا ہے، خون کا جو مخرج ہے، خون کے خارج ہونے کی جو جگہ ہے، اس کے اعتبار سے بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ دائیں طرف ہوتی ہے خون حیض نکلنے کی، اور بعض کہتے ہیں دائیں طرف ہوتی ہے، اور بعض بایاں کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ شہید ثانی بھی فرماتے ہیں اگر ہم اس کو معتبر قرار دیں، اس طرح سے اور بھی جناب علی ونحو ذالک کا اور بھی اس کی امکانی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس خون اور سابقہ حیض میں 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر درمیان میں 10 دن کا فاصلہ جو اقل طہر ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا تو اس خون کو حیض شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ ساری امکانی صورتیں موجود ہوں اور خون کا حیض ہونا ممکن ہو، حکم بہی، تو اس کے حیض ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ یہ جو ساری چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں جناب علی؟ کیونکہ سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ، تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ متا امکان میں امکان کا معنی کیا ہے، تو یہاں پر امکان ظن اور گمان کے مقابلے میں احتمال نہیں ہے، اور نہ ہی امکان خاص مراد ہے، بلکہ امکان عام مراد ہے سلب ضرورت کے معنی میں، یعنی طرف مقابل سے سلب ضرورت کے معنی میں امکان عام مراد ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے جناب؟ کل دم یسلب عنہ الحیض بالضرورہ فہو حیض، ہر وہ خون کے جس کے حیض نہ ہونے کا سلب موجود ہو تو وہ حیض ہو سکتا ہے، یعنی جس کے حیض نہ ہونے کا یقین نہ ہو اور یعنی اس کے سلب کے لیے دلیلیں موجود نہ ہوں تو پھر ہم اس کو حیض شمار کر سکتے۔ مثلا بلوغ سے پہلے جو خون ہوگا تو اصلاً اس کو حیض شمار کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو سالبہ موجود ہے کہ اس کو تو ہے۔ اسی طرح یا ایسا ہونے کے بعد بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں، یعنی کہ اگر اس کے حیض نہ ہونے کی سلب موجود ہو تو پھر اس کو ہم حیض شمار کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ قاعدہ کیسے کہاں سے لیا گیا جناب؟ ایک تو کہتے ہیں کہ غالباً عورتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو خون طبیعی جو ان میں پیدا ہوتا ہے بچے کی غذا کے لیے، تو وہ اسی طرح کی امکان اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو جو خون استحاضہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی نہ کوئی مشکل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تحلیل انہوں نے میڈیکلی یا اس طرح پیش کیے، اس سے پہلے خود روایات موجود ہیں جن سے اس قاعدہ کو لیا گیا ہے۔ یونس بن یعقوب کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، المرأة ترى الدم 3 ایام و 4، ایک عورت 3 یا 4 دن خون دیکھتی ہے، فرمایا تدع الصلاۃ، کہ وہ نماز چھوڑ دے، یعنی جب خون کا حیض ہونا ممکن ہو تو پس اس کو نماز چھوڑ دینی چاہیے۔ سماع کی روایت ہے کہ ایک عورت وقت حیض سے پہلے خون دیکھتی ہے، فرمایا اذا رأت الدم
قبل وقت حیضھا فلتدع الصلاۃ، کہ جب وہ وقت حیض سے پہلے خون دیکھے تو بھی نماز چھوڑ دے۔ فإنہ ربما تعجل بها الوقت، کبھی جلدی حیض آ جاتا ہے۔ منصور بن حازم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ای ساعت رأت المرأة دم فہی تفطر، جب بھی عورت خون دیکھے تو پھر افطار کرے۔ محمد بن مسلم کی روایت ہے جناب امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، فی المرأة تری الدم فی اول النہار فی شہر رمضان اتفطر ام تصوم، ایک عورت ماہ رمضان میں دن کے شروع میں خون دیکھتی ہے، روزہ رکھے یا افطار کرے، فرمایا تفطر انما فطرها من الدم، یا اسی طرح جو ہے نا جی اس کو پڑھیں گے کہ اس کا افطار تو جب خون اس نے دیکھا اسی وقت سے ہو گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جو خون دیکھنے کے ساتھ ہی حیض کا حکم لگانے کو بیان کرتی ہیں، تو اس سے سمجھا جاتا ہے کل دم یمکن ان یکون حیضا شرعا بلا ای محظور فہو حیض، کہ ہر وہ خون کے جس کا حیض ہونا شرعا ممکن ہے، کوئی مشکل اور مانع نہیں ہے، تو پھر وہ حیض شمار ہوگا۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ روایات سے لیا گیا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں حال مرأہ یعنی عورت کے عمر کے لحاظ سے اس میں ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اگر عمر پوری نہ ہو یا عمر زیادہ ہو یا ایسا ہو چکی ہو تو پہلے اس کی دلیلیں بیان ہو چکی ہیں کہ وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ دوسرا تھا مدت کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے، تو پہلے بیان ہو چکی ہیں اس کی دلیلیں کہ 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، دوام کے لحاظ سے کہ 3 دن پے در پے اور مسلسل آنا چاہیے، اس کو بھی سابقہ درس میں ہم نے دلیلوں کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ صفات کے لحاظ سے اس کو خون حیض کی صفات ہونی چاہیے، مثلا سیاہی میل ہو، سرخ ہو، اچھل کر نکلے اور اس میں حرارت ہو، اس کی دلیلیں بھی بیان ہو چکی تھی۔ محل کے اعتبار سے کہ وہ کس جانب سے خارج ہوتا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ بائیں جانب سے اگر وہ نکلے تو مشہور علماء کہتے ہیں کہ اس کو خون حیض شمار کریں۔ اگر خون حیض خون زخم کے ساتھ مشتبہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے، روئی وغیرہ رکھے، اگر وہ خون بائیں طرف سے خارج ہو تو وہ حیض ہوگا، ورنہ وہ زخم کا خون ہوگا۔ اس کے لیے وہ تہذیب میں شیخ طوسی کی روایت ہے جناب، جو محمد بن یحییٰ نے مرفوعاً ابان سے نقل کی ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ ایک لڑکی ہے، اس کو جوف بطن میں کوئی زخم ہے اور خون اس کا بہتا ہے، اب اس کو معلوم نہیں کہ وہ خون حیض ہے یا وہ زخم کا خون ہے۔ فرمایا وہ پشت پر لیٹ جائے، اور ساری روایت بیان ہوئی ہے، وہ انگلی یا کوئی روئی وغیرہ رکھے، اگر بائیں طرف سے ہو تو حیض ہے، اگر دائیں طرف سے ہو تو وہ زخم کا خون ہے۔ ابواب حیض باب نمبر 16 میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، ابن الجنید شہید اول ذکر اور دروس میں اس کے برعکس قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دائیں طرف سے ہو تو حیض ہے، اور اگر بائیں طرف سے ہو تو وہ کیا ہے، خون زخم ہے۔ وہ بھی اسی روایت پر اعتماد کرتے ہیں جس کو کافی میں نقل کیا ہے، اس میں ہے اگر دائیں طرف سے ہو تو حیض ہے، اگر بائیں طرف سے ہو تو زخم کا خون ہے۔ اچھا، ذکرہ میں کہا ہے کہ تہذیب کے بھی بہت سارے نسخے کافی کے موافق ہیں، یعنی دائیں طرف والے کو حیض شمار کرتے ہیں، بلکہ ابن طاووس سے منقول ہے کہ انہوں نے تہذیب کے جدید نسخوں میں دیکھا کہ حیض بائیں طرف سے ہوتا ہے، اور انہیں یقین ہے کہ یہ نسخے میں تدلیس کی گئی ہے، دسیسہ کاری کرنا، اندر تصرف کرنا۔ اچھا، محقق ہلی مراد ہوتے ہیں، شہید ثانی مقدس اردبیلی نجفی اور سید المدارک،
یہ تو اصلاً جانب کے ذریعے تشخیص ہی نہیں دیتے. کیوں جناب؟ ایک تو روایت جو بیان ہوئی ہے چاہے تہذیب میں ہو چاہے کافی میں، یہ مرسلہ ہے، یعنی اس کی سند ہی نہیں ہے، اور مضطربہ بھی ہے، اضطراب پایا جاتا ہے. ایک متن میں وہ دائیں طرف ہے، دوسرے میں بائیں طرف ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو زخم ہوتا ہے یہ دونوں طرف بھی تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے دائیں طرف زخم ہو سکتا ہے بائیں طرف زخم ہو. اور خون حیض تو رحم سے آتا ہے، وہ تو کسی خاص جانب سے آتا ہی نہیں ہے. دراقی نے کہا ہے کہ ہم نے جتنی عورتیں دیکھی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے کسی جانب سے ہونے کا ادراک نہیں ہے. جبکہ صاحب جواہر کہتے ہیں کہ بہت سی عورتوں سے منقول ہے کہ یہ بائیں طرف سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ علماء کے اختلافات اپنی جگہ، اس کی جانب کے بارے میں شدید اختلاف ہے اور دلیل معتبر بھی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسی طرح کی اور بھی جو امکانی صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ کہ دو حیض کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ضروری ہے. اگر ایک حیض دیکھا، چند دن کے بعد دوبارہ خون دیکھا، تو اس کا 10 دن سے پہلے تو حیض ہونا ممکن نہیں ہے. یہ کہاں سے لیا جناب علی؟ کہ اقل الطہر بین الحیضتین 10 ایام، کہ دو حیض کے درمیان کم از کم جو باقی کی مدت ہے وہ 10 دن ہے. روایات ہیں جناب. صحیح محمد بن مسلم کوفی امام باقر علیہ السلام سے لا یکون القرء فی اقل من 10 ایام فما زاد، قروی حیض 10 دن سے کم میں نہیں ہو سکتا. اقل ما یکون 10 من حین تطہر الی ان تری الدم، کم از کم یعنی کہ ایک حیض کے بعد جو دوبارہ خون حیض آ سکتا ہے تو وہ 10 دن درمیان میں پاکی کے دن ہیں. مرسل یونس ادنی الطہر 10 ایام ولا یکون الطہر اقل من 10 ایام. اچھا، یہ یعنی کم از کم مدت پاکی کی وہ دو حیض کے درمیان کتنی ہوتی ہے جناب؟ 10 دن. لیکن 10 دن سے زیادہ کتنی پاکی ہو سکتی ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں. جتنا زیادہ وہ اس کو خون نہ آئے وہ کوئی حرج نہیں. دو حیضوں کے درمیان پاکی جتنی طول پکڑ جائے کوئی حرج نہیں. مگر ابو صلاح حلبی کہتے ہیں کہ وہ 3 مہینوں سے زیادہ دو حیضوں کے درمیان پاکی نہیں ہو سکتی. علامہ ہلی مونتا المطلب میں فرماتے ہیں یہ قول شاذ ہے. اچھا، اب ایک اور بھی یہاں پر مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حیض تب شمار ہو سکتا ہے جب وہ حاملہ نہ ہو، چونکہ خون حیض رحم مادر سے نکلتا ہے، تو جب حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ٹھہر جاتا ہے، تو وہی خون بچے کی غذا کے طور پر استعمال ہونے لگتا ہے. تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ حاملہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر حاملہ ہوگی تو اصلاً اس کا حیض ہونا ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے جناب کہ آیا حامل کے ساتھ حیض آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اس کو اس طرح فرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کی طبیعت میں خون زیادہ ہے تو غذا کے لیے بھی پورا ہو رہا ہے اور ساتھ وہ حیض کے ایام میں آ بھی رہا ہے. تو یہ بہرحال روایات اور اقوال علماء اس میں کیا ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ خون حیض حمل کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. مدارک میں سید فرماتے ہیں یہ اکثر علماء کا نظریہ ہے. جامع المقاصد میں ہے کہ مشہور یہی ہے. اچھا، اس کے لیے وہ روایات بھی رکھتے ہیں. صحیح ہے عبداللہ ابن سنان جناب علی. اچھا، یہ روایات بہت زیادہ ہیں، اس کو میں خلاصہ کر دیتا ہوں. یہ وسائل و شیعہ کے باب نمبر 30 ابواب حیض میں سے ان میں پائی جاتی ہیں، اور اس میں کل 17 روایات ہیں. 4 کو مقررات قرار دے کر باقی 13 کا ترجمہ مسائل و شریعہ ترجمہ مسائل و شیعہ میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 60 پہ. تو عبداللہ ابن سنان نے امام صادق سے روایت کی ہے کہ سوال کیا گیا جب کوئی حاملہ عورت خون دیکھے تو آیا اسے خون حیض سمجھ کر نماز ترک کر دے؟ فرمایا ہاں، بعض اوقات حاملہ عورت بھی حیض دیکھتی ہے.
اچھا، اسی طرح صحیحہ عبد الرحمن بن حجاج ہے کہ میں نے امام کاظم سے حاملہ کے متعلق سوال کیا، اگر اسے خون آ جائے تو آیا اس طرح نماز ترک کرے جس طرح حامل سے پہلے ایام حیض میں ترک کرتی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ نماز ترک کرے۔ تو یہ بہت ساری روایات ہیں۔ صحیح صفوان ہے امام رضا سے۔ اچھا، شیخ کی نہایہ اور استبصار سے اور محقق ہلی کی معتبر اور سید المدارک اور ایک جماعت کہتے ہیں کہ حیض اور حمل جمع ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حیض اس کی عادت میں ہو یا اس سے پہلے ہو، اس کی عادت کے 20 دن بعد نہ ہو، ورنہ وہ استحاضہ ہوگا۔ یہ صحیح حسین بن نعیم صحاف سے استدلال کرتے ہیں، اور ابن الجنید، شیخ مفید محقق کے ہلی اور بے بہانی حیض کے ساتھ جمع نہیں قرار دیتے اس کو، اور ان کی دلیل یہ سکونی کی روایت امام صادق سے اور نبی اکرم کا فرمان ہے کہ ما کان اللہ لیجعل حیض مع حمل، کہ اللہ تعالی حمل کے ساتھ حیض قرار نہیں دیتا۔ صحیح حمید بن مثنہ ہے امام کاظم سے، تو اس میں بھی یہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی روایات میں بہرحال قدر اختلاف اور ان کو پھر مفصل بحث کیا گیا ہے، وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، اس بحث کو یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔